الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا يشعرون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں و عزیز دوستو، محرم الحرام 1445 ہجری کی آج 2 تاریخ ہے. اس ماہ مبارک کی پہلی تاریخ کو خلیفہ دوم مراد پیغمبر داماد علی المرتضی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. تو اسی مناسبت سے چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اگر دیکھا جائے تو اس کے کئی پہلو نظر آتے ہیں، اور ہر پہلو ایک مستقل عنوان ہے، اور ہر عنوان پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے. لیکن وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے خطبہ جمعہ کا، تو اسی مناسبت سے سیرت کے عنوان پہ تو بات نہیں ہوتی، مگر اتنا ضرور ہے کہ کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں دعوت کا آغاز کرتے ہیں تو آپ پر ایمان لانے والے، حلقہ اسلام میں داخل ہونے والے آہستہ آہستہ بڑھنے لگتے ہیں، اور ان کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر کفار و مشرکین پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ اس سلسلے کو روکنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے مفادات پر ایک کاری ضرب لگ رہی تھی. ان کے عقائد، ان کے نظریات جو سراسر مشرکانہ تھے، ان سے لوگ بیزار ہوتے جا رہے تھے، اور اللہ کی توحید کا پرچم، اللہ کی توحید کے پرچم کے نیچے جمع ہو رہے تھے. تو کفار نے اس سلسلے کو کمزور کرنے کے لیے اور نئے لوگوں کے لیے یہ راستہ بند کرنے کے لیے تشدد کا طریقہ اختیار کیا. جو بھی ایمان لاتا تھا اس پر تشدد کیا جاتا تھا، انہیں پریشان کیا جاتا تھا، تاکہ وہ دین محمدی کو چھوڑ کر واپس اپنے باپ دادا کے دین کی طرف لوٹ آئیں
اور دوسرے لوگ ان کی حالت کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور اسلام کے قریب نہ آنے پائیں۔ اس دوران ایک واقعہ پیش آیا، تفصیلی واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین مکہ کے ہاتھ چڑھ گئے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو مارا، پیٹا، اور اتنا کہ حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے۔ قوم کے لوگوں کو اطلاع ملی، اٹھا کر گھر لائے گئے۔ ہوش نہیں آ رہا تھا، کافی چوٹیں لگی تھیں، سر پہ چوٹ لگی تھی، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، چہرہ متورم تھا، سوجا ہوا تھا، جسم پہ جگہ جگہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، بے ہوشی کے عالم میں ہیں۔ رات کی کسی پہر آنکھ کھلتی ہے تو والدہ سرہانے بیٹھی ہیں، تو والدہ دودھ پیش کرتی ہے، گرم دودھ، تاکہ جسم میں جائے گا، کچھ حرارت پیدا ہوگی، سارا دن بے ہوشی میں گزرا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دودھ پینے سے انکار کر دیتے ہیں اور والدہ سے کہتے ہیں اگر میری صحت چاہتے ہو، میری زندگی چاہتے ہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ میری زندگی میں، میری جان میں، میرے جسم میں کچھ طاقت آئے، توانائی آئے، وہ دودھ سے نہیں آئے گی، اللہ کے محبوب کی زیارت کرنے سے آئے گی۔ لہذا جس حال میں بھی ہو مجھے لے چلو، جب تک میں اللہ کے نبی کا چہرہ انور نہیں دیکھ لوں گا، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ مجبور ہو کر رات کی تاریکی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طریقے سے پکڑ کر لائے اور دار ارقم میں، جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہاں پہنچا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق، جو آپ کے یار غار ہیں، آپ کے دوست ہیں، رفیق ہیں، ساتھی ہیں، محبت کا تعلق ہے، سب سے پہلے آپ کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہر غم، دکھ اور درد میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اس حال میں دیکھا، ان کے زخمی اور سوجے ہوئے چہرے کو دیکھا، ناک کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور پھر اس کے بعد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر دیے۔ یہ میں پوری تمہید عرض کر رہا ہوں تاکہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ سرسری طور پہ تو آپ سن لیتے ہیں، لیکن ذرا تفصیل بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، میرے پروردگار، تشدد ہوتا رہا، میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، خاموشی سے برداشت کیا۔ اے میرے پروردگار، میں آپ کی عبادت کر رہا تھا، میں جب سرب سجود ہوا آپ کی بارگاہ میں، میری پیٹھ پر اوجڑی رکھ دی گئی، میں خاموش رہا۔ اے میرے پروردگار، میرے ساتھیوں کو زد و کوب کیا گیا، میرے ساتھیوں کو پریشان کیا گیا، میں نے اس وقت بھی کچھ نہیں کہا، لیکن اے میرے رب، مجھ سے ابو بکر کا یہ سوجا ہوا چہرہ دیکھا نہیں جاتا، ابو بکر صدیق کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ اے میرے پروردگار، اب میں چاہتا ہوں کہ اسلام کو قوت ملے، اب میں چاہتا ہوں اسلام کو طاقت ملے، اب میں چاہتا ہوں اسلام کو عزت ملے۔ اور عزت کیسے ملے گی؟ اے میرے رب، میرے سامنے دو شخصیات ہیں، میرے سامنے دو شخص مکے کی سرزمین پر رہنے والے ہیں، ان دو میں سے ایک کو بھیج دیجئے تاکہ اسلام کو چار چاند لگیں، اسلام کو عزت ملے، اسلام کو سربلندی ملے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب بتاؤ نا وہ کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں اللہ، ایک تو خطاب کا بیٹا عمر ہے، اسلام کی عزت کی خاطر، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی طاقت اور قوت کے لیے یا تو خطاب کے بیٹے عمر کو بھیج دیجئے یا پھر ہشام کے بیٹے عمرو کو بھیج دیجئے، جسے لوگ ابو الحکم کہا کرتے تھے، لوگوں کے فیصلے کیا کرتا تھا، بڑا ذہین اور فتین شخص تھا، اس کی ذہانت اور فطانت
مشہور تھی لوگوں میں، ابو الحکم کا لقب دیا تھا۔ اللہ کے محبوب نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، اور یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہیں، یہ ہاتھ بدر میں بھی اٹھے تھے۔ اللہ نے 7-6 تلواروں کو 1000 کے لشکر پر غالب کر دیا تھا۔ یہ وہ ہاتھ ہیں جو ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے اٹھے تھے۔ ابو ہریرہ گھر تک پہنچتے پہنچتے جب دروازے پہ پہنچتے ہیں تو والدہ پہلے کلمہ پڑھ چکی تھی۔ یہ وہ ہاتھ ہیں جو خندق کے میدان میں بھی اٹھے تھے، دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے تھے۔ یہ وہ مبارک ہاتھ ہیں کہ جس کے لیے بھی اٹھائے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالی نہیں لوٹایا۔ اب یہاں پر جب آپ نے ہاتھ اٹھایا، 2 نام اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ اللہ، نام میں نے پیش کر دیے، انتخاب آپ نے کرنا ہے۔ ظاہر کو میں دیکھتا ہوں، باطن دیکھنے والے آپ ہیں۔ ظاہری ان کی قوت اور ان کی حشمت کو میں دیکھ رہا ہوں، ان کے دلوں کے حال آپ جانتے ہیں۔ اللہ، 2 میں سے کون سا بہتر ہے میرے پاس بھیج دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آیا، میرے محبوب 2 نام آپ نے پیش کیے۔ ایک ابو الحکم لوگ انہیں کہتے ہیں، ایک کو لوگ فہم و فراست والا شخص سمجھتے ہیں، لوگ اس کو فیصل سمجھتے ہیں، فیصلے اس سے کراتے ہیں، بڑا ذہین سمجھا جاتا ہے، اور سردار بھی ہے، مال بھی ہے اس کے پاس، دولت بھی ہے اس کے پاس۔ لیکن محبوب دوسرا نام جو آپ نے پیش کیا، اس کے پاس تو مال و دولت نہیں ہے، وہ تو اونٹوں کا چرانے والا ہے، لیکن میرے محبوب اس کے پاس اور کچھ بھی نہ ہو، غیرت اس کے پاس ہے۔ میرا فیصلہ مال و دولت کے حق میں نہیں، غیرت کے حق میں ہے۔ غیرت کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں، اور میں وہ باغیرت انسان دے رہا ہوں محبوب آپ کو کہ ازواج مطہرات اگر رات کی تاریکی میں گھر سے باہر نکلیں گی تو اس کی غیرت مچلے گی، اور کہے گا محبوب یہ باہر بغیر پردے کے رات کو کیوں نکلتی ہیں؟ وہ زمین پر مچلے گا، اس کی غیرت مچلے گی، رب سے قرآن کی آیت بن کر نازل ہو جائے گی۔ میرے محبوب اس کی غیرت کا تماشا کبھی آپ بدر کے قیدیوں کے فیصلے کے بارے میں دیکھیں گے، اور کبھی اس کی غیرت کو آپ دیکھیں گے ابن ابی کے جنازے کے موقع پر، اور کبھی اس کی غیرت کو دیکھیں گے مقام ابراہیم پر طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کا لالچ اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے لیے انتخاب کیا اس غیرت مند شخصیت کا جسے عمر بن خطاب کہا جاتا ہے۔ اب ہوا یہ، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اور ادھر ابو جہل نے میٹنگ بلا لی، اجلاس بلا لیا مشورے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی تعداد 40 تک پہنچ گئی، اور 3 دن پہلے حضرت حمزہ بھی کلمہ پڑھ چکے ہیں، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، مضبوط جوان ہیں، بہادر ہیں، شجاع ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی ان کو لقب دیا تھا نا، اسد اللہ، اللہ کے شیر ہیں۔ حضرت حمزہ وہ بھی کلمہ پڑھ چکے ہیں، اور لوگ بھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ حل نکالو۔ مشورہ ہو رہا ہے، کسی نے مشورہ دیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، بند کر دیا جائے۔ ابو جہل نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ قید کر دیا جائے؟ جیل میں ڈالو گے، قید کرو گے؟ کوئی کھانا دینے کے لیے تو جائے گا نا، کوئی پانی پلانے کے لیے تو جائے گا، جو بھی جائے گا کھانا دینے کے لیے یا پانی کا گلاس لے کر جائے گا، انہوں نے ایک آیت پڑھنی ہے، اس نے کلمہ پڑھ لینا ہے، وہ پھر تمہارے ہاتھ سے گیا۔ ان کی جو کلام کے اندر تاثیر ہے، جو بھی ایک بار جائے گا ملے گا وہ اسی کا ہو گیا، تمہارے کام کا نہیں رہا۔ کسی اور نے کہا کہ پھر ایسے کریں، ان کو جلا وطن کر دیتی ہیں، مکہ سے نکال دیتی ہیں۔ ابو جہل نے کہا سوچ لو، وہ تو جہاں بھی جائیں گے ایک خطاب کریں گے، بیان کریں گے، لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیں گے، اور تھوڑے عرصے میں ایک لشکر جرار لے کر تم سے مکہ خالی کرا لیں گے۔ پھر ایک آواز آئی کہ ایک رائے پھر اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس آواز کو خاموش کر دیا جائے، معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ لیکن اب یہ کام کون کرے گا؟ تو اس کام کے لیے خطاب کا جوان بیٹا بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا انعام دو گے مجھے تو یہ کام میں کرتا ہوں۔
چنانچہ عمر روانہ ہوتا ہے تلوار لے کر، برے ارادے سے چلتا ہے. ابھی وہ راستے میں ہے کہ ایک صحابی ہے نعیم بن عبداللہ، اس سے ملاقات ہو گئی. وہ ایمان لا چکے تھے لیکن ایمان چھپایا ہوا تھا، مشکل دور تھا، اور حضرت عمر کو بھی پتا نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہے. تو نعیم نے پوچھا بھائی عمر کہاں کے ارادے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ بڑے تیور آپ کے بگڑے ہوئے ہیں، چہرہ آپ کا سرخ ہے اور آنکھیں آپ کی لال نظر آ رہی ہیں اور قدموں کے اندر ارتعاش محسوس ہوتا ہے، ہاتھ مضبوطی سے تلوار کے دستے پہ جمع ہوا ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر نے بتا دیا کہ میں یہ ارادہ کر کے چلا ہوں. نعیم سمجھ گیا، وہ اندر سے تو مسلمان تھا. اس نے کہا عمر اللہ کے نبی کا راستہ بعد میں روکنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو. اس نے کہا میرے گھر کو کیا ہوا؟ اس نے کہا تمہاری بہن فاطمہ کلمہ پڑھ چکی ہے، تمہارے بہنوئی سعید مسلمان ہو چکے ہیں. غصہ مزید بڑھ گیا، اچھا میری بہن کلمہ پڑھ چکی ہے؟ سیدھا بہن کے دروازے پہ آتے ہیں، دروازہ دستک دیتے ہیں. اندر استاد بیٹھے تھے جو فاروق اعظم کی بہن اور بہن کو قرآن پڑھا رہے تھے. اس زمانے میں قرآن کریم پورا تو نازل نہیں ہوا تھا، جتنا نازل ہو چکا تھا وہ لکھا ہوا تھا. کچھ درختوں کے پتوں پہ لکھا ہوا تھا، کوئی جانور کی چمڑے پہ کھال پہ لکھا ہوا تھا، کوئی میدے کی جھلی پہ لکھا ہوا تھا، جس انداز میں بھی ہوتا تھا ان کے پاس وہ پڑھا رہے تھے. جب دستک کی آواز سنی نا تو بہن سمجھ گئی یہ دستک کسی اور کی نہیں ہو سکتی، یہ عمر کی ہے. چنانچہ استاد کو چھپا دیا، خود میاں بیوی بیٹھ گئے، دروازہ کھول دیا. فاروق اعظم اندر داخل ہوتے ہیں. بڑا عجیب نظارہ ہوگا، ذرا چشم تصور میں دیکھیں اس کو. جلال میں ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، اور آتے ہی سوال کرتے ہیں بہن سے تم نے کیا پڑھ رہے تھے تم؟ اب بہن جواب دیتی ہے تمہارا کیا، ہم جو بھی پڑھ رہے ہوں. اظہار رائے کی آزادی ہے نا، ہم جو بھی پڑھیں، آپ کا کیا ہے؟ کہا نہیں مجھے بتاؤ گے، بتانا پڑے گا. بہن نے کہا ہم نہیں بتاتے. اس نے کہا یہ سنا ہے کہ تم نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. بہن نے کہا کہ درست سنا ہے آپ نے، باپ دادا کا دین نہیں چھوڑا، ہم نے باطل کو چھوڑ کر حق کو قبول کیا ہے. ہم نے جہالت کو چھوڑ کر علم کی روشنی حاصل کی ہے. ہم نے کفر کو لات مار کر ایمان کو سینے میں بسایا ہے. تو حضرت عمر کہتی ہیں بہن سے کہ جانتی ہو میں کون ہوں، تمہیں دین محمدی چھوڑنا پڑے گا. مورخین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ اس موقع پر بہن اپنے بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. جس ماں کا دودھ پی کر آج تو کفر پہ ڈٹا ہوا ہے تو اسی ماں کا دودھ پی کر میں اسلام پہ ڈٹ گئی. جو کر سکتا ہے کر لے، فقض ما انت قاض، جو کر سکتا ہے کر لے. اب دامن محمدی ہمارے ہاتھ سے چھڑایا نہیں جا سکتا، اور وہ ایمان کی چنگاری جو ہمارے دل کے اندر اتر چکی ہے اسے نہ کوئی بجھا سکتا ہے نہ کوئی نکال سکتا ہے. اس موقع پر فاروق اعظم مارتے ہیں بہن کو، بہنوئی کو مارتے ہیں، لہو لہان کر دیتے ہیں، تلوار کے دستے کی ضربیں لگاتے ہیں انہیں. دونوں لہو لہان ہے، بہن نیچے گری پڑی ہے. حضرت عمر نے دیکھا اس موقع پر، ایک خیال آیا کہ یہ وہی بہن ہے جس نے کبھی اونچی آواز میں مجھ سے بات نہیں کی، جو ہمیشہ نظریں جھکا کر مجھ سے بات کرتی ہے، آہستہ آواز میں مجھ سے بات کرتی ہے، میرا ادب کرتی ہے، احترام کرتی ہے. آج وہ کون سی چیز ہے جس نے اس کو میرے سامنے کھڑا کر دیا؟ آج وہ کون سی قوت ہے جس نے اس کو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے پر مجبور کر دیا؟ ذرا میں بھی دیکھوں تو صحیح وہ ہے کیا، وہ کون سی چیز ہے جس نے ان کے اندر اتنی سٹیم بھر دی ہے؟ تو فاروق اعظم کا ہاتھ جھک گیا. بہن سے کہتی ہیں بہن ذرا مجھے دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں وہ ہے کیا. فرمایا کہ بہن گری ہوئی تھی زمین پر، مار کھا گئے، چہرہ لہو لہان تھا، لیکن جب بھائی کی زبان سے یہ کلمات سنے تو خوشی سے فوراً کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ اوراق پر جس چیز پر لکھا ہوا تھا فاروق اعظم کے سامنے رکھ دیا، پھیلا دیا. حضرت عمر ہاتھ لگانے لگے تو بہن نے کہا نہیں، ہاتھ نہیں لگانا.
ادب و احترام اپنی جگہ، بہن بھائی کا رشتہ اپنی جگہ، لیکن لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک ہاتھ ہی لگائے جا سکتے ہیں جبکہ تم کے کفر اور شرک کی غلاظتوں میں ڈوبے ہوئے ہو۔ اگر ہاتھ لگانا ہے تو غسل کر کے آؤ۔ حضرت عمر جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، غسل کر کے آئے اور پھر کھولا، سامنے رکھا، اور جو پہلی پہلی آیات نظر آئیں قرآن پاک کی سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، بس پڑھتے گئے۔ تاثیر ہے قرآن کریم کی اپنی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، عمر جیسے بہادر کو کس تلوار نے فتح کیا تھا؟ قرآنی آیات نے فتح کیا ہے۔ تلوار تو اس کے اپنے ہاتھ میں تھی، وہ تو کسی اور ارادے سے جا رہا تھا۔ بہن کے پاس تو تلوار نہیں تھی، بہنوئی کے پاس تو تلوار نہیں تھی، کس تلوار نے اسے فتح کیا؟ وہ قرآن تھا، وہ پڑھ رہا ہے، اور وہ اندر جو کفر تھا نا، شرک و کفر، پتھر بن کر پڑا تھا، وہ قرآن کی آیات کو دیکھتے ہی وہ پگھل پگھل کر آنکھوں کے راستے سے باہر آنے لگا، آنسو بن کر۔ اور تھوڑا سا پڑھا، آگے نہیں پڑھ سکے۔ بہن سے کہتے ہیں بہن مجھے لے جاؤ، مجھے لے جاؤ وہاں۔ اس نے کہا بھئی ہم کیوں لے جائیں، خود راستہ نہیں دیکھا ہوا، چلے جاؤ۔ اس نے کہا راستہ دیکھا ہے، میں تو جا رہا تھا، لیکن اب ارادے بدل گئے ہیں، پہلے کسی اور ارادے سے جا رہا تھا، اب کسی اور ارادے سے جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ بہن بہنوئی ساتھ چلتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں دار ارقم، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہیں۔ صحابہ کی نظر پڑی، عمر آ رہا ہے، تلوار ہاتھ میں، جانتے تھے سارے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا عمر آ رہا ہے، فرمایا آنے دو۔ حضرت حمزہ نے دیکھا، کھڑے ہو گئے تلوار لے کر دروازے پہ۔ کہا اگر ادب و احترام سے آئے گا تو ہم بھی ادب سے بٹھائیں گے، پلکیں بچھا دیں گے، اور اگر غلط ارادے سے آ رہا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹ کر اس کے سینے پہ دھر دوں گا۔ شیر خدا ہے۔ کھڑے ہیں حضرت حمزہ، جو ہی آئے وہ حضرت عمر قریب، اللہ کے رسول نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کی چادر تھی گلے میں یا ان کا دامن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور پکڑ کر جھٹکا دیا، فرمایا بیٹھ جا۔ بیٹھ گئے دو زانو ہو کر، فرمایا عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تیرا دل پگھل جائے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو اسلام قبول کر لے؟ عمر جھکی ہوئی نظروں سے کہتے ہیں میرے آقا وقت آ چکا ہے، کلمہ پڑھا دیجیے، کلمہ پڑھا دیجیے۔ اللہ کے محبوب نے کلمہ پڑھایا، اور آپ نے اس موقع پر اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ اکبر، اور جب آپ نے یہ تکبیر کہی، اللہ کی عظمت و بڑائی بلند فرمائی، آواز لگائی، تو جو صحابہ بیٹھے تھے سب نے اللہ اکبر کہا۔ مکے کی وادی میں اور پہاڑیوں میں گونج سنائی دی تکبیر کے نعروں کی۔ اور کچھ دیر کے بعد جب جبریل امین آتے ہیں تو آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، خطاب کا بیٹا عمر اسلام میں داخل ہوا ہے، زمین پر آپ خوشی منا رہے ہیں، آپ کے صحابہ خوش ہیں، تو میں بتانے آیا ہوں کہ آسمان پر عمر کے اسلام لانے پر فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، وہاں پر بھی دھوم مچی ہوئی ہے، وہاں پر بھی تکبیر کے نعرے ہیں۔ تو جب بھی کسی محاذ پر یا کسی میدان میں نعرہ تکبیر لگایا جائے گا تو گویا حضرت فاروق اعظم کے ایمان لانے کی اس کہانی کو تازہ کیا جاتا ہے، اور حضرت عمر فاروق کی عظمتوں کو سلام کیا جاتا ہے۔ تکبیر کا نعرہ جب بھی بلند ہو، یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ نعرہ تکبیر کے آغاز کہاں سے ہوا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے مانگا، دو نام پیش کیے، اب ان دو میں سے انتخاب اللہ رب العزت نے خود فرمایا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فاروق اعظم مراد پیغمبر ہیں اور انتخاب خدا ہے، چنا ان کو اللہ نے ہے، دو میں سے ایک کو چنا، اور پھر چنا بھی ایسے اللہ نے کام بھی تو ایسے لیے نا۔ ہم تو ویسے بھی احسان فراموش لوگ ہیں، کسی کے احسان کہاں یاد رکھتے ہیں۔ تھوڑا سا میں عرض کر دیتا ہوں کہ فاروق اعظم کے کتنے احسانات ہیں اس امت پر۔ آج دیکھ لیا جائے
کہ بہت ساری چیزیں آج بھی دنیا میں رائج ہیں، لیکن وہ ہیں حضرت عمر کی شروع کردہ چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر یہ آج پولیس کا محکمہ نظر آتا ہے، سب سے پہلے پولیس کے محکمے کی بنیاد فاروق اعظم نے رکھی۔ فوجی چھاونیاں سب سے پہلے فاروق اعظم نے قائم کی۔ راستے میں یہ جو کیا کہتے ہیں اسے چیک پوسٹیں جنہیں کہا جاتا ہے، یہ سب سے پہلے فاروق اعظم نے بنوائی تھی۔ سرائے میں مسافروں کے لیے پانی کا انتظام اور مسافروں کو راستے میں ٹھہرانا، اور اس طریقے سے ڈاک خانے کا نظام، ڈاک کا نظام، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک خطوط لے جانا، یہ نظام بھی فاروق اعظم کا۔ زمینوں کی پیمائش کرنا، پٹوار خانہ، یہ قانون گو، پٹواری، تحصیلدار، یہ نظام بھی فاروق اعظم نے اس کا آغاز کیا تھا۔ مسجدوں کے امام مقرر کرنا، خطیب مقرر کرنا، ان کی تنخواہیں، وظیفے مقرر کرنا، یہ فاروق اعظم نے آغاز کیا تھا۔ یہ کام بھی اسی وقت سے شروع ہوا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے ایسے کام کیے جو آج تک دنیا میں باقی ہیں، اور دنیا سلام کرتی ہے ان کی عظمتوں کو اور ان کی ذہانت کو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سلطنت فاروق اعظم کو پھر عطا فرمائی، وہ عام سلطنت نہیں ہے۔ 4 عناصر سے بنا ہے انسان، ہوا، آگ، پانی اور مٹی، 4 چیزیں، ہوا، آگ، پانی اور مٹی، 4 چیزوں سے انسان کا وجود بنا۔ فاروق اعظم نے 4 عناصر پر حکمرانی کی ہے۔ آگ پر حکمرانی، مدینہ منورہ کے ایک پہاڑ سے آگ نکلی، کبھی کبھار نکلا کرتی تھی، نکلی فاروق اعظم کے دور میں۔ حضرت عمر کے پاس چادر تھی، اپنی چادر دے دی، خادم سے کہا، غلام سے کہا، چادر لے جاؤ اور اس چادر کے ذریعے سے آگ کو واپس جہاں سے نکلی ہے وہاں دفن کر دو۔ پانی اگر دیا ہوتا نا تو عقل تو مانتی ہے نا، پانی تو آگ کو بجھانے والی چیز ہے، چادر سے آگ کہاں بجھتی ہے؟ آپ آگ پہ چادر ہلائیں تو بھڑکے گی، مزید بجھے گی کہاں؟ لیکن فاروق اعظم کی چادر گئی، چادر سے اشارہ کیا، غلام نے، آگ پیچھے واپس چلی اور پہاڑ کے جس سوراخ سے آئی تھی اسی سوراخ میں داخل ہوئی، ایسی داخل ہوئی 14 صدیاں گزر چکی ہیں، آج تک واپس نہیں آئی۔ پہاڑ اندر سے جل جل کر کالا ہو گیا، آگ باہر نہ نکل سکی۔ مٹی پر حکمرانی، زلزلہ آیا مدینے میں، فاروق اعظم کے ہاتھ میں کوڑا تھا، زمین پہ مارا، فرمایا کیا میں نے تمہارے اوپر عدل نہیں کیا؟ کیوں کانپتی ہے تو؟ زلزلہ فوراً تھم جاتا ہے۔ ہواؤں پہ حکم، مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، منبر پہ کھڑے ہیں، خطبے کے دوران خطبہ روک دیا، ایک جملہ کہا، یا ساریۃ الجبل۔ ساریہ امیر تھے ایک لشکر کے، فاروق اعظم نے ان کو بھیجا تھا، محاذ پر جنگ لڑ رہے تھے، سینکڑوں میل دور محاذ پر جنگ لڑ رہے ہیں، فاروق اعظم مدینہ میں منبر پہ کھڑے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں سے منظر دکھا دیا کہ ساریہ جنگ لڑ رہے ہیں، پیچھے پہاڑی ہے اور پہاڑی کے پیچھے سے دشمن وار کرنے والا ہے۔ انہوں نے یہاں سے آواز لگائی، اے ساریہ پہاڑی کی طرف پلٹو۔ ہوا نے فوراً آواز کو پہنچا دیا، ساریہ کے کانوں میں فاروق اعظم کی آواز پہنچی، دستہ پیچھے روانہ کیا، دشمن کو بھگا دیا، اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ ہوا پر حکمرانی، مصر کا دریا ہر سال خشک ہو جاتا اور ایک دوشیزہ نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کر تیار کر کے اس پانی کی لہروں کی سپرد کر دیا جاتا تھا، پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا جاتا تھا، پانی اوپر آ جاتا۔ رسم چلی آ رہی تھی کہ لڑکی قبول کیے بغیر پانی نہیں آئے گا اوپر۔ فاروق اعظم کو حضرت عمرو بن عاص نے لکھا کہ مصر فتح ہو چکا، یہاں پر یہ رسم ہے، پانی ختم ہو چکا ہے، دریا میں پانی بہت نیچے چلا گیا، اگر پانی اوپر نہ آیا تو نہریں سوکھ جائیں گی، باغات خشک ہو جائیں گے، سیرابی نہیں ہو سکے گی کھیتوں کی۔ فاروق اعظم نے خط لکھا، گورنر کو نہیں لکھا، پانی کو لکھا، پانی کو خط لکھ رہے ہیں، پانی کو خط لکھتے ہیں، لکھنے کے بعد بھیجا گورنر کے پاس کہ میرا یہ خط دریا کے حوالے کر دو، اور اس میں لکھا گیا تھا، اے دریا اگر چلتا ہے تو اپنی مرضی سے، ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر چل رہا ہے تو رب کی رضا پر، رب کی مرضی اور رب کے حکم پر، تو پھر فوراً چلنا شروع کر دے۔ خط دریا میں ڈالا گیا،
وہ جو ہی پانی میں پہنچتا ہے پانی اوپر آتا ہے، اور ایسا اوپر آیا کہ 14 صدیاں گزر گئیں، دنیا کے دریا موسمی حالات سے متاثر ہو کر کبھی خشک ہو جایا کرتے ہیں، کبھی کبھی دریائے سندھ میں بھی پانی نہیں ہوتا، بارشیں نہیں ہو رہی، پانی ختم ہو گیا، لیکن جس دریا کو عمر نے خط بھیجا تھا وہ آج تک جاری و ساری ہے، اس میں کبھی کمی نہیں آئی۔ اللہ کا انتخاب ایسا، محبوب آپ نے مانگا ہے تو میں منتخب کر کے آپ کو دے رہا ہوں، اور انتخاب ایسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر، لوگ دنیا سے جاتے ہیں، فوت ہوتے ہیں، کسی کی موت پر ماں روتی ہے، کسی کی موت پر اس کا بیٹا روتا ہے، کسی کے رشتہ دار روتے ہیں، کسی کے عزیز و اقارب روتے ہیں، کسی کے دوست و احباب روتے ہیں، عمر تو وہ ہے کہ تیری موت پر لوگ نہیں بلکہ اسلام روئے گا، اسلام روئے گا تیری موت پر۔ ایسے ہی ہوا، دنیا نے دیکھا، اور غیر مسلم بھی مجبور ہو گئے لکھنے پر کہ اگر یہ عمر 10 سال مزید حکومت کر لیتا یا ایک عمر اللہ کے نبی کو اس طرح کا اور ملا ہوتا تو پوری دنیا میں سوائے دین محمدی کے کوئی دین باقی نہ بچتا، لیکن بس اللہ کو جو منظور تھا اتنا عرصہ حکومت چلائی ہے انہوں نے۔ تو بہر طور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عمر دین کی عزت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے انتخاب کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ دوسرا انتخاب، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت قریب آتا ہے تو فاروق اعظم کو دیکھتے ہیں اور پھر پوری امت پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں مسلمان موجود تھے، اور صحابہ کرام کی تعداد بھی 1.5 لاکھ کے قریب تھی جو صحابہ تھے، باقی تابعین تھے۔ تو صدیق اکبر نے پوری امت پہ نظر ڈالی، اور پوری امت میں سے خلافت کے لائق اور قابل اور اہل کوئی شخصیت اگر نظر آئی صدیق اکبر کو تو وہ فاروق اعظم کی ذات تھی۔ تو اسلام کی عزت اور سربلندی کے لیے عمر کا انتخاب اللہ نے کیا، امت کو سنبھالنے کے لیے عمر کا انتخاب ابو بکر نے کیا۔ یہ دوسرا انتخاب۔ تیسرا انتخاب، بات کو مختصر کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی بہن ہے، نام ہے ام کلثوم۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اس ام کلثوم کا جو ان کی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے، ان کا نکاح علی المرتضیٰ نے حضرت فاروق اعظم سے کیا۔ ام کلثوم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، وہ حضرت فاروق اعظم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور ان سے فاروق اعظم کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا جس کا نام زید تھا، اور ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی اس کا نام رقیہ تھا۔ حضرت ام کلثوم کے بطن سے زید پیدا ہوئے اور رقیہ پیدا ہوئی حضرت فاروق اعظم کے گھر میں۔ تو اب یہاں پر میں کہوں گا کہ اسلام کی عزت، سربلندی، افتخار اور طاقت اور قوت کے لیے عمر کا انتخاب اللہ نے کیا، امت کو سنبھالنے کے لیے اور خلافت کو چلانے کے لیے عمر کا انتخاب ابو بکر نے کیا، اور رشتہ داری اور قرابت داری کے لیے عمر کا انتخاب علی المرتضیٰ نے کیا ہے۔ اور چوتھا انتخاب، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت ہے شہادت، انشاءاللہ وہ ان کی شہادت کا واقعہ وہ نماز کے بعد کی مجلس میں عرض کروں گا، تو جب دیکھا کہ اب بچنے والا نہیں ہوں میں، بیٹے کو بلایا، عبداللہ چلے جاؤ میری اور اپنی ماں، امت کی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ اور ایک درخواست پیش کر دو میری طرف سے، اور ان سے کہہ دو کہ خطاب کا بیٹا عمر کہہ رہا ہے کہ میری خواہش ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میرے 2 ساتھی آپ کے حجرہ مبارک میں ہیں، اللہ کے محبوب بھی وہاں آرام فرما ہیں، ساتھ ابو بکر صدیق ہیں، اگر اجازت دیں تو میری قبر وہاں پہ بن جائے، کیونکہ حجرہ آپ کا ہے، آپ کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ جاتے ہیں امی کے پاس، پیغام لے جاتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے جواب دیتی ہیں، بیٹا وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، ایک میرے شوہر ہیں، دوسرے میرے والد ہیں، سوچا تھا یہاں پر میری قبر بنے گی،
لیکن عمر نے اجازت طلب کی ہے تو میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں، لہٰذا ان کو کہہ دیجئے کہ میری طرف سے اجازت ہے۔ اور دیکھیے پھر عدل کے اس پیکر کو کہ بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا خوشی ہوئی، اجازت مل گئی، لیکن ایک کام کرنا، ہو سکتا ہے کہ میں خلیفہ ہوں، امیر ہوں، اس وجہ سے اجازت دی ہو، جب میری روح جسم کا ساتھ چھوڑ دے، جب مجھے غسل کرا دینا، جنازہ تیار ہو جائے اور جنازہ لے جانا وہاں پر، ایک مرتبہ پھر امی سے پوچھ لینا کہ امی جان اب تو عمر نہیں رہے، اب تو وہ امیر المومنین نہیں رہے، اب وہ خلیفۃ المسلمین نہیں رہے، اب ان کے پاس اقتدار بھی نہیں رہا، اب تو صرف ان کا جسم ہے یہاں پہ پڑا ہے، امی اگر اجازت ہے تو ہم دفن کرتے ہیں، نہیں تو بقیع لے جاتے ہیں۔ فرمایا بیٹا وہاں یہ کر لینا، اگر اجازت دے دے تو وہاں دفن کر دینا، نہیں تو مجھے بقیع میں باقی مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا۔ لیکن ام المومنین سے جب اجازت دوبارہ طلب کی گئی، فرمایا میں اجازت دے چکی ہوں، میں نے اپنے حجرے میں دفن کے لیے انتخاب عمر کا کر لیا ہے۔ انتخاب کی بات چل رہی ہے نا، اسلام کی عزت، سربلندی، وقار کے لیے فاروق اعظم کا انتخاب اللہ نے فرمایا ہے، اور امت کو سنبھالنے کے لیے اور خلافت کے لیے فاروق اعظم کا انتخاب ابو بکر صدیق نے کیا، رشتہ داری اور قرابت داری قائم کرنے کے لیے عمر کا انتخاب علی المرتضیٰ نے کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرہ مبارکہ میں سلانے کا انتخاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا۔ اور ایک حدیث یہاں پر سنا کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہاں سے انسان کا خمیر اٹھایا گیا وہیں پہ دفن ہوتا ہے۔ جہاں سے انسان کا خمیر اٹھایا گیا، مٹی سے، انسان وہیں پر اسی خطے میں، اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں چار وہ افراد جن کا خمیر ایک ہی جگہ سے اٹھایا گیا تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام، ان